آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات یاد رکھیں، جو بھی میں بات یہاں کروں گا اتھینٹک کروں گا اور اس کا حوالہ دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنی حجامت کروا رہے تھے. حجام جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کاٹ رہا تھا کہ صحابہ چاروں طرف دیوانوں کی طرح چوم رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھ آگے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں صحابہ اپنے ہاتھوں پر اسی طرح پکڑ رہے ہیں، چاروں طرف جھوم کے جس طرح کعبے کا طواف کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے جا رہے ہیں اور صحابہ چاروں طرف بطور تبرک آپ کے بال مبارک جو ہیں وہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے، اپنے ہاتھوں پر تھما رہے ہیں. تو عزیز دوستو، آج صحابہ پر تو کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے یا کسی احادیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ آپ نے یہی عمل کرنا ہے. حجام جو تھا وہ آپ کے بال مبارک کر رہا ہے اور صحابہ چاروں طرف چوم کے آپ کے بال مبارک جو ہے زمین پر گرنے نہیں دیتے، اتنا سرکار کا ادب کرتے ہیں. ہمیں جو ادب سکھایا ہے صحابہ نے سکھایا ہے، آج ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل کا انکار کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں. یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے کہ آپ نے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذکر خیر کرنا ہے، آپ کا ادب کرنا ہے. آپ کے بال مبارک جو ہیں وہ لوگ اپنے گھروں میں بطور تبرک رکھتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بیمار ہو جاتا، سرکار کی وفات کے بعد جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کیا کرتی؟ پانی لیتی اور آپ کا بال مبارک جو تھا اس پانی میں ڈبو کے اس جو بیمار ہوتا اس کو پانی پلا دیتی. اللہ تبارک تعالیٰ اس پانی کی برکت سے اس آپ کے بعد جو پانی میں ڈبو کے پلایا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا. تو آج اگر ہم اسی نظریے کے ساتھ سرکار کے بال مبارک کا ذکر کرنے کے لیے محافل کا انکار کر کے بیٹھ جائے تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شفا نہیں دے گا؟ ہمارے گھروں میں برکت نہیں آئے گی؟ ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی برکت آئے گی جیسے صحابہ کے جو بچے تھے وہ بیمار ہو جاتے تھے تو ان کو شفا مل جاتی تھی. اگر آج ہم اللہ کے رسول کا ذکر کریں گے تو الحمدللہ ہمارا یہ گمان اچھا ہونا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں بھی برکتیں آئیں گی، ہماری بیماریاں بھی دور ہوں گی، ہمیں دلی سکون بھی ملے گا. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں. محمد عمیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہاں آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ